بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ ایک لمبے عرصے سے آپ یہاں تشریف لے آتے ہیں اور یہاں کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس کو آپ کور کر رہے ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ آپ سے براہ راست ملاقات بھی ہو جائے، بات چیت بھی ہو جائے۔ اس وقت جو سب سے کربناک اور تکلیف دہ موضوع ہے وہ اسرائیل کی وحشیانہ دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی، اور جو غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ 50 سے 60 ہزار مسلمانوں کو، جو بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، عام شہری ہیں، ان کو شہید کیا ہے انہوں نے، اور ابھی تک ان کا خون پی پی کر ان کا پیاس نہیں بجھ رہا ہے۔ اب انہوں نے اس کی سلسلے جو ہیں وہ لبنان تک وسیع کر دیے ہیں، دوسرے اسلامی ممالک تک وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس دہشت گردی کا راستہ روکنا امت مسلمہ کا فرض بن جاتا ہے، اور ایسے حالات میں امت مسلمہ کی خاموشی یا ان کے حکمرانوں کی جو خاموشی ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ہمیں بڑا واضح موقف لینا چاہیے، عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے مسلمانوں کو ایک متحدہ کمانڈ میں آنا چاہیے، مشترکہ دفاع میں ان کو ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ اسرائیل اس وقت جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے اس میں امریکہ اور مغربی دنیا کا اسلحہ شامل ہے، ان کی پشت پر وہ لوگ موجود ہیں، اور انسانی نسل کشی کے اس عالمی سطح کا جرم جو کر رہے ہیں، انسانی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، کس بنیاد پر آج کے بعد امریکہ کو یا مغربی دنیا کو انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق حاصل ہوگا، جبکہ انسانوں کا خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور وہ عالمی دنیا کی قیادت کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور مغربی دنیا کو عالمی دنیا کی قیادت کا اب کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پرسکون عالمی زندگی، انسانیت کی زندگی یہ مطلوب ہے، اور یہ اس کے دشمن ہیں۔ اسلامی دنیا کے نامور شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمان جب ان کی شخصیات دنیا سے چلی جائیں تو مسلمان اپنا جذبہ ہار جاتا ہے۔ مسلمان اور اسلام، اس کی بقا کا دار و مدار ان کے عقیدے پر ہے، ان کی توحید پر ہے، ان کے اسلام پر ہے، اور اسلام کی بقا کے لیے وہ ہتھیار نہیں ڈالتے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں۔ شخصیات آتی ہیں جاتی ہیں، اس نے ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن عقیدہ جو ہے وہ دائمی ہے، وہ برقرار رہتا ہے، اور آج بھی مسلمان اگر زندہ ہے تو توحید پر مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ زندہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں شنگھائی تعاون کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ہم دنیا بھر سے اس تنظیم سے وابستہ ممالک کے سربراہان اور ان کے جو مندوبین ہیں ان کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر چند کہ پاکستانی معیشت اس حد تک زمین بوس ہو چکی ہے کہ اس حکومت سے، کہ جو ہماری نظر میں عوام کی حقیقی نمائندہ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ استفادہ کرنے یا اس کانفرنس کو پاکستانی معیشت کے لیے ثمراور بنانے کے لیے ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تاہم یہ کانفرنس اگر یہاں ہو رہی ہے تو ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید زیادہ وابستہ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بہتری کی کوئی نوید دے سکے۔ اس مقصد کے لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقت کہ ایک کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے. اس دوران میں داخلی جو تنازعات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے اور کسی قسم کے تنازع سے ہمیں بالا تر ہو جانا چاہیے. میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں, اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے صفوں سے نہ جائے اور مہمانوں کا یہاں پر جو موجودگی ہے اس میں قوم ایک صف پر نظر آئے. ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے, جو بڑی قابل مذمت بات ہے. یہ لوگ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس پر ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ غیر مسلح ہیں اور وہ ایک جرگہ کر رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ ابھر رہی ہے تو ایسے اقدامات تو انہیں مزید برانگیختہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کو برانگیختہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. تو حکومت کو بھی ذمہ دارانہ رویے اپنانے چاہیے اور اس قسم کے اقدامات سے شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں یکجہتی کی طرف جانا چاہیے اور حب الوطنی کے لیے ہمیں ماحول بنانا چاہیے تاکہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کریں اور یہاں پر جو لوگ اس وقت احتجاج پر ہیں ان کو بھی ہمیں مین سٹریم لائن پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم متحد کر سکیں اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنا سکیں. اور اس میں کوئی ایمرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی. ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سوموار آئے گا تو آسمان زمین پہ گر آئے گا. آسمان تو نہیں گرا, ایک ستارہ بھی نہیں گرا. تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انوا جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں. میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ, اصول کے ساتھ نہیں, تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے, اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. اور حکومت عجیب ہے, یعنی آپ خود اندازہ لگائیں, اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کرنی ہے. آج 2024 ہے, ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے, لیکن ان کے معروضی مفادات, فوری مفادات, سیاسی مفادات, اس پہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے. آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے ہیں. 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے. آج 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں. کس طرح یہ ہو سکتا ہے, کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے. اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے, خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی ہے, اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں, اختیارات بھی موجود ہیں, کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے, ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں. ابھی آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے. 63A کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے, عدالت کا فیصلہ ہے, ہم قبول کرتے ہیں, لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اس کو یہ چیزیں یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدالت کا احترام بھی ہے, ان کے فیصلے ہیں, لیکن ہمارے ملک کی جو روایات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور حکومتیں اس کا پہلے بھی غلط فائدہ اٹھاتی رہی ہیں. ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے
آج تک ان کے رجسٹریشن بند ہے، بند حکومت کی طرف سے ہے، پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کے مراکز چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بند ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے آمدن کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے کو پیسے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے ہیں اور اس پر کوئی ایمرجنسی ان کے لیے نہیں ہے۔ ملک میں ایک کیوں اس میں باہر کی دنیا سے، مغرب کی دنیا سے ان کو شاباش ملتی ہے۔ جس مسئلے پر ان کو مغرب کی طرف سے شاباش ملتی ہو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں سے وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے ترمیم کرنی ہے تو فوراً ترمیم بھی لے آتے ہیں اور قانون سازی کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں، کیوں روکی گئی ہیں؟ اچھی بڑی معاملات پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو طے نہیں کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور پاکستان میں اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے۔ اگر اس کو پرائرٹی نہیں ملے گی، ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں کوئی ہمارے نزدیک کی پرائرٹی نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لائیں بات، ہماری بھی بات سنی جائے نا۔ اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے، تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یہ ہماری گزارشات ہیں اور اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عدالت کے یہ میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، تو کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے پھر اس کو آپ میچ فکسنگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا نہیں ہوں، ہونا نہیں چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہونا نہیں چاہیے، ابھی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ آیا جیسے آپ نے بات کی، اور دوسرا حکومت نے فوری طور پہ یہ وہاں سے پتہ چلا ہے کہ فوری طور پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جانے کی جو ہے وہ امکانات ہیں اور جلد بلایا جائے گا۔ اگر ان دنوں میں، اگلے آنے والے 2-3 دنوں میں اجلاس بلایا جاتا ہے اور آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے، اس صورت میں جے یو آئی کا اور دوسری اپوزیشن کا کیا کٹ ہوگا؟ کس طرح سے آپ جائیں گے؟ کیا آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے یا وہاں پہ احتجاج کریں گے؟ اس حوالے سے کوئی دیکھیں، ابھی تک نہ ہمیں مشترکہ اجلاس بلانے کی خبر ہے اور نہ اس حوالے سے ہم نے بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے، جو بھی حکمت عملی ہوگی ہمارے موقف کے تابع ہوگی۔ یہ بتائیے، کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی کے علاوہ حکومت کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہے، کیا آپ سب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ اس طرح کی بات ہے؟ اور اگر نمبر گیم پوری ہے تو پھر آپ کے ساتھ ملاقاتوں کے ہمارے ساتھ کیا کریں؟ ابھی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس کا حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے فلسطین کی بات کی اور امت مسلمہ کی بات کی، تو یہ رول جو ہے وہ سعودی عرب ادا کر سکتا ہے، لیکن سعودی عرب ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہا، تو آپ کا کیا سٹانس ہے؟ سعودی عرب کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں سعودی عرب کو قیادت کرنی چاہیے امت مسلمہ کی، ان کا ایک مقام ہے، اور پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر، ترکی، ان کا ایک گروپ ہونا چاہیے جو فلسطین کے مسئلے پر یہ اپنا قائدانہ کردار ادا کرے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لائے۔ مولانا صاحب پہلے تو پہلی بات یہ کہ آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا۔ آپ کے 4-5 جو چھوٹے بڑے ترجمان ہیں اس کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آتا، باقی سیاسی جماعتیں تعاون کرتی ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے جو میڈیا ٹیم ہے وہ بھی تعاون نہیں۔ آپ کیسے تعاون چاہتے ہیں؟ ان کی مرضی کی سوال چیزیں پوچھتے ہیں، وہ کوئی کال نہیں اٹھاتے، کوئی جواب نہیں دیتے، میسیج سے جواب نہیں دیتے، اور سوال ہے یہ آپ سے سوال ہے جی۔ مولانا صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ امیر منتخب ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب 90 کی دہائی سے لے کر اب تک آپ ہی امیر چلے آ رہے ہیں، حالانکہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو کیا جماعت علماء اسلام میں اب تک آپ کے مقابلے میں بھی اور امیر نہیں آیا؟ یہ تو جماعت سے پوچھیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک تو اس پارلیمنٹ کو مسترد کر دیا اور آپ نے کہا کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی آئینی ترمیم کرنے کا۔ دوسری جانب یہ بھی خبریں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی ترمیم کا مسودہ بنا رہے ہیں، تو یہ مطلب ہے کوئی اس میں کیا ہے کہ آپ اگر میں نے اپنی سوچ آپ کو بتا دی ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ باقی ہمارے رابطے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ان سے بھی یہی طے ہوا ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے بھی یہی بات ہوئی ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں، پھر ان کو شیئر کرتے ہیں تمام پارٹیوں کے درمیان۔ جہاں اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی اتفاق رائے سے تو جھگڑا نہیں ہے۔ پھر اتفاقی رائے والی ترمیم یہ پارلیمنٹ پاس کر سکتی ہے؟ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے،
लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक इत्तेफाक राय नहीं है। मौलाना आपने फरमाया, मौलाना आप फरमा रहे हैं कि मंडियाँ नहीं लगनी चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो मंडियाँ भी लगेंगी, खरीदो फरोख्त भी होगी। ये क्या बेहतर नहीं होता कि जमीयत उलमा इस्लाम बाकायदा इसमें पार्टी बनती और फुल कोर्ट का मुतालबा करती, तो ये मामला किसी न किसी हद तक रुक सकता था? ये तो आप पहले मशवरा देते ना। आपने पूछा नहीं पहले पूछा नहीं मौलाना साहब, आज के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग तकरीबन अलाउ हो चुकी है। बतौर सियासतदान पार्लियामेंटेरियन आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अब लोगों की वफादारी? अल्हम्दुलिल्लाह 88 से मैं असम्बली में हूँ, नहीं किसी सूबाई असम्बली में, नहीं विफाक में कोई एक मेंबर भी हमारा कोई फ्लोर क्रॉस नहीं कर सका है। हम अपनी पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है। हमारे अरकान पार्टी के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े होते हैं, उनकी एक कमिटमेंट होती है, और आज भी हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में भी फ़िक्र रहें, बाकी जो है तो उनका ख्याल रखा जाए। मौलाना साहब सवाल इधर से ले लें सर। आपके पहली दफ़ा आपने जो इनकार किया, उसके बाद दूसरी कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये तरमीम किसी न बाय हुक एंड बाय क्रुक अगर करवा ली जाती है, तो आपने पेशावर में कहा कि ये तरमीम का जो मसवदा है ये आइनी तरमीम का नहीं, मार्शल लॉ का मसवदा है। तो अगर ये बाय हुक एंड बाय क्रुक करवा ली जाती है ज़ोर ज़बरदस्ती, तो फिर आपकी क्या है? ज़ाहिर है जी कि हम तो इससे इख्तिलाफ राय करेंगे, और इख्तिलाफ राय की नौइयत क्या होगी वो फिर बाकायदा। अभी तो हमारे नए इलेक्शन हुए हैं, ना हमारी आमला बनी है अभी तक, ना हमारी शूरा बनी है। जब वो बनेगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें उनमें मेरे पास आएंगी। आप क्या कह रहे थे? सियासी रहनुमा तो आते हैं आपके पास मौलाना साहब जी, ऐसी मुलाकातें भी है जो कैमरों के सामने नहीं होती, मतलब सियासी जमातों के अलावा भी कोई आपसे राब्ते नॉन स्टेट एक्टर्स से कोई राब्ता नहीं होता? तो यहाँ पर नहीं आती आपसे बात? नहीं, आप 24 घंटे बाहर होते हैं, कोई कहाँ नहीं से है। आती हैं? आपके सामने भी गुजरा है। 24 घंटे आप बाहर बैठे होते हैं। मौलाना साहब, आप आज भी इस बात पे कायम है कि आपके बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? सुबह के अज़ान तक तो आप खड़े होते हैं। मौलाना, आज भी आप समझते हैं कि आपकी जमात के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? ये मुझे अभी तक तो नहीं है, और इससे आगे अगर कोई और सूरत हाल बन जाती है तो उसका मैं कोई हद पे बात नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी राय के ताबे होंगे, हम अपने मौक़िफ़ के ताबे होंगे और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पे बात करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर इसको रोकेंगे या कि रोड्स पे भी आने का कोई प्रोग्राम है आपका? ये सारी चीज़ें जब हमारी शूरा बैठेगी तो अपनी हिकमत अमली बनाएगी। आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जो तहरीक इंसाफ और आपकी जमात का यानी जो आपने वज़ीर आला KPK के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इतना बड़े मामूली लफ्ज़ का है। वहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कोई हॉर्स राइडिंग की अखबार हो जाएगी? मैंने बात कर ली इसके ऊपर, काफ़ी है ना। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत कहती थी कि पहले आपको मनाने की कोशिश की, रहनुमा आते रहे, बाद में उनकी ही मौक़िफ़ ये था कि अब हमें मौलाना साहब की शायद ज़रूरत ना पड़े, तो क्या हुकूमत कामयाब होगी आपके बगैर? इस पर तो 2-3 सवाल आ गए हैं, मैंने बात कर ली है, बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत। अच्छा मौलाना साहब, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने आपसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बाहर बताया कि PTI वाले, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत में, तो वो उनको डाकू और चोर कहते हैं, तो वो उनसे डायरेक्टली बात नहीं करते। तो मौलाना साहब अगर चाहें उनसे बात कर सकते हैं, सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। तो ऐसी कोई पेशकश आपको हुई और उसमें आप ये किरदार अदा कर रहे हैं? हमारी तो अव्वल दिन से ये कोशिश है कि इख्तिलाफ राय हो, लेकिन जो तासुबात और नफ़रतें हैं और दुश्मनी तक बात चली जाती है, मुल्क की सियासत में ये अंसर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमारी कोशिश भी है। अब सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ तो PTI और हमारा था, लेकिन अगर हम अपोजिशन में आकर बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो आपस में किसी बाहमी मुज़ाहमत का शिकार ना हो, और उसमें हम कामयाब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि इख्तिलाफ होते हैं, अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है, हुकूमत अपना किरदार अदा करती है,
تعمیری تنقید جو ہے وہ تو حسن ہے ہماری جمہوریت کا، ہمارے پارلیمنٹ کا، اور یہ رہے گا. اور جس طرح جتنا حجم عمل کا ہوگا اتنا ہی حجم رد عمل کا ہونا چاہیے. مطلب صاحب آپ کی وجہ سے پچھلی مرتبہ ان کا سب نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر گیا. اتوار والا دن بھی جو تھا کہ آسمان گر پڑے گا، وہ واقعی گر پڑا ان پہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر جو ہے یہ کوشش، آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ پھر اسی طرح یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ حضرت ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی اطمینان بخش چیز نہیں ملی ہے، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی مسودے میں نیا مسودہ آتا ہے، روز کوئی نیا مسودہ آتا ہے، پھر ایک نیا مسودہ آتا ہے. تو اس طریقے سے تو ابھی تک وہاں پر بھی کوئی ایک جہتی موجود نہیں ہے، نہ ایک سوئی موجود ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہی جائے. جس وقت کوئی ایک بات پر پہنچیں گے تو پھر ہم بات کریں گے. اچھا مولانا صاحب، کل پی ٹی آئی نے ڈی چوک پہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تو کیا اس کی حمایت آپ کی درخواست کے باوجود اگر مؤخر نہیں کرتے تو حمایت کریں گے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا کسی طرح بھی کوئی مشترکہ اجتماع کا کوئی فیصلہ آپس میں نہیں ہوا جی. وہ اپنے جلسے کریں گے، ہم اپنے جلسے کریں گے، لیکن ہم نے ایک اپیل کی ہے کہ جب تک باہر کے مہمان یہاں موجود ہوں ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ منفی پیغام جائے ادھر سے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے 7 تاریخ کو ملین مارچ کا اعلان کیا گیا اسلام آباد میں غزہ اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے. اگر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آپ سے اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے 2 دن پہلے پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کی اور آج بلاول ہاؤس بھی گئے تھے بیچ میں غزہ مارچ کے حوالے سے، ملین مارچ کے حوالے سے، اگر جماعت اسلامی آپ سے رابطہ کرتی ہے اور آپ منع کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے مندوبین بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، ابھی میرے ساتھ کوئی رابطہ کرتے تو آپ کا کیا لائے؟ ابھی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور جب تک کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو میں اگر پھر تو جواب نہیں دے سکتا کوئی. بہت شکریہ.